جماعتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ وہ 3 اہل حق کی جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے انصار کی جماعت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہائشی ہیں، اور دوسری جماعت اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا وہ مہاجرین کی جماعت ہے، جو مکہ سے یا قرب و جوار سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے ان کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ یہ مہاجرین کی جماعت ہے۔ ایک انصار کی جماعت، ایک مہاجرین کی جماعت، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے اہل حق کی ایک جماعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدہم، ان کے بعد مہاجرین اور انصار کے بعد ایک اور ایسی جماعت ہے جو ان کے بعد آئیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ان کی علامت یہ ہے، یقولون، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو اپنا ایمان ثابت لے کر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ اگر ہم لفظوں میں دیکھیں کہ ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں، تو ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں ثواب کو۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دنیا سے چلے جانے والے مومنین بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اعزاء و اقربا کو، زندہ لوگ کوئی عمل کر کے اس کا ثواب جو ہے ان کی روح کو پہنچائیں، تو اس کو مسئلہ ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر۔ آپ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اور میری والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ روزے رکھے گی، لیکن زندگی میں وفا نہیں کی، وہ اپنی نظر پوری نہیں کر سکی، فوت ہو گئی۔ تو سوال میرا یہ ہے، میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں جو روزے اس نے نظر مانے تھے وہ نہیں رکھ سکی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سخن ملاحظہ فرمائیں۔
انداز گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا اور تو اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیتی تو کیا تیرے ادا کرنے سے اس کا قرض ادا ہو جاتا؟ اس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ، ہاں، اگر میری ماں کا قرضہ ہو میں اس کی طرف سے دے دوں تو میرا ادا کرنا بھی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصومی عن امک، تیری ماں کے جو نظر مانے ہوئے روزے ہیں تو ان کو ماں کی طرف سے رکھ سکتی ہے، تیری ماں کی جو نظر ہے وہ تیری وجہ سے پوری ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر یہ بات واضح کر دی کہ تیرے جو عمل ہے، عمل تو کرے گی، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو پہنچا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ فرضی روزے، فرضی نمازیں اگر کسی بندے کی رہ جائیں تو وہ اولاد جو ہے اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتی، لیکن اس طرح کی جو نظریں مانی ہوئی یا اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی والدہ کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ مسئلہ ایصال ثواب۔ صحابہ کرام ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر میں ان کی طرف سے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں تو کیا میرے صدقہ کرنے کا ثواب یا اس کا نفع میری ماں کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، نعم، صدقہ تو کرے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو پہنچا دے گا۔ تو صحابی رسول حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشہدک، اگر یہی بات ہے تو میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میرا وہ فلاں جو پھلدار باغ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں اپنی والدہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ ان باتوں سے، ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زندہ لوگ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ایسے صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں اور وہ نیت اور ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین والدین کو ملے، ہمارے آباء و اجداد کو ملے، تو ایسا کرنا احادیث کی روح سے صحیح بھی ہے، جائز بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے اسی زمن میں عرض کرنے جا رہا ہوں، حضرت عمر بن عاص، ہاں اس میں اس حدیث پاک سے ایک اور بات بھی پتہ چلے گی، وہ یہ کہ دعا ہو، استغفار ہو، صدقہ ہو، ایصال ثواب ہو، یہ سارے جو خیر کے سلسلے ہیں یہ صرف تب ہی پہنچ سکتے ہیں کہ جب ہمارے مرحومین یا جن کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہوں،
ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں تو اللہ رب العالمین ضرور پچھلوں کے عمل سے والدین کی اگر گناہگار ہوں تو اللہ پچھلوں کے عمل سے ان کی دعاؤں سے ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اگر بخشش ہو چکی ہو تو ان کے اعمال کے صدقے میں اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میرا باپ فوت ہو گیا، مسلمان نہیں تھے، تو باپ نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ میری طرف سے تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں، میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنے ہیں، اور یہ غلام آزاد کرنا اس دور میں جب غلامی کا دور تھا، اور یہ نہیں کہ اگر آج ایسا ہو تو یہ اجر آج نہیں ملے گا، نہیں، آج بھی اگر یہ دور ہو تو یہ فضیلت، یہ مرتبہ آج بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے، جو کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، اللہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، یعنی ایک بندے نے غلام آزاد کیا تو اس کے ہاتھوں کی آزادی کے بدلے میں اللہ آزاد کرنے والے کے ہاتھوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اس کے پاؤں آزاد کرنے کی وجہ سے، اس کے جسم کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ عمل کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی فضیلت کا عمل ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے میرے بعد 100 غلام آزاد کرنا، تو میرے بھائی حشام نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اس نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر لیے ہیں۔ میں غلام ہوں آپ کا، میں تو آپ سے پوچھوں گا، آپ حکم ارشاد فرمائیں گے تو آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ اگر میں بھی اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دوں تو کیا میرے باپ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ میں باپ کی وصیت پوری کر دوں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تیرا باپ مسلمان ہوتا، اگر تیرا باپ صاحب ایمان ہوتا اور پھر تو اس کی طرف سے یہ 50 غلام آزاد کرتا یا اس کی طرف سے صدقہ دیتا، اللہ ان غلاموں کے آزاد کرنے کا بھی اس کو فائدہ پہنچاتا، صدقے کا بھی فائدہ پہنچاتا، لیکن چونکہ تیرا باپ مسلمان نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، اس لیے اب یہ صدقات اس کے لیے کسی نفع کا باعث نہیں ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے اگر والدین ایمان والے ہوں، اگر والدین مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہو کہ دنیا سے جائیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر والدین مسلمان ہیں تو ان کی طرف سے، جیسا حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ نظر کے روزے آپ نے فرمایا رکھ، دوسرے نے عرض کیا رسول اللہ باپ کی طرف سے صدقہ کروں، فرمایا کر۔ تو پتہ چلا اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو اور اولاد پھر اپنے ایماندار باپ کے لیے، اپنی ایماندار ماں کے لیے، اپنے ایمان والے کسی بزرگ کے لیے جب کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نفع عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت گرامی علامہ سیوطی علیہ رحمت نے اس میں بہت ساری فضیلت کی باتیں ہیں، ہمیں جو ہے بعض جگہ پہ جب ہم کسی عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کی پوری اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ خاص کر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، جو لوگ پاک کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، انہیں ہمیشہ یہ معمول بنانا چاہیے، انہیں ہمیشہ یہ معمول بنانا چاہیے کہ جب کبھی اللہ انہیں توفیق دے روز تلاوت کرتے ہیں، روز تلاوت کرتے ہیں، روز تسبیحات پڑھتے ہیں، تو ہر روز اپنی پڑھی ہوئی تسبیحات،
اپنا پڑھا ہوا کلام پاک، اپنے پڑھے ہوئے اوراد وظائف، ان کا ثواب ہر روز اپنے والدین کے لیے، مرنے والوں کے لیے اور جمیع امت مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے ہر روز پیش کرنے چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ جب احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ مسلمانوں کے قبرستان میں چلا جائے، جو بندہ مسلمانوں کے قبرستان میں چلا جائے اور اگر وہاں پہ جا کر وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ شام کے وقت تلاوت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ صبح تک اس قبرستان سے عذاب کو رفع فرما دیتا ہے۔ اگر صبح وہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شام تک اس اہل قبرستان سے عذاب کو رفع فرما دیتا ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ بھی لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ دوہرا ہے، اس کا فائدہ دوہرا ہے۔ اگر کسی بندے نے قبرستان میں کھڑے ہو کر مرنے والوں کو ایک بار کوئی بھی چیز پڑھ کے سارے ثواب کر دی تو فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کو بھی فائدہ ہے اور پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے کہ اس قبرستان میں اگر 1000 لوگوں کی قبر ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو، اس نے پڑھی ایک بار ہے، اللہ تعالیٰ 1000 بار سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں، خاص کر جب میں نے پہلے عرض کی کہ جب بھی نمازی بندے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے بندے ہیں، جو وظیفہ پڑھنے والے بندے ہیں، اگر وہ یہ صدقہ خیر کا کام کریں گے، مرنے والوں کو اپنا پڑھا ہوا کلام ایصال کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا ثواب کم ہوگا، بلکہ حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ ایصال ثواب کرتا رہتا ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ اور ہی بڑھاتا رہتا ہے۔ اگر وہ پوری امت مرحومہ کو ایصال ثواب کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مرحومہ کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، یہ کوئی آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہماری اختراع کردہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام جب حضرت حضور کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اس جرم کی وجہ سے جب سنسار کر دیا گیا تو روایات حدیث میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حضرت معاذ کے گھر میں تشریف لائے تو وہاں پہ صحابہ پہلے موجود تھے، صحابہ اکرام پہلے جلوہ گر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ کے وصال کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لماعز، حضور نے فرمایا صحابہ سے، امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم سارے مل کے حضرت معاذ کے لیے استغفار کرو، معاذ کے لیے دعا کرو۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے، حضور خود دعا فرمائے اور حضور کے صدقے میں ہی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دور سے لے کے آج تک ہم تو اپنی دعاؤں کو قبولیت کے لیے حضور کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، حضور صحابہ کو کم دے رہے ہیں، چلو اکٹھے معاذ کے لیے دعا کرو، اس کے لیے استغفار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ تعلیم امت کے لیے ہے، گویا حضور علیہ السلام کا ان بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو یہ کہنا کہ معاذ کے لیے استغفار کرو، دعا کرو، یہ ثابت کرتا ہے کہ تنہا کسی کا دعا کرنا یہ اور معنی رکھتا ہے جب اکٹھا لوگوں کا اجتماع ہو، لوگ اکٹھے ہوں، وہاں پہ اگر کسی کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا میں اور زیادہ اثر پیدا فرما دیتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہے، ایسا صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 بندے اکٹھے ہوں، 100 بندوں کا اجتماع ہو، اگر کسی بندے کے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش اور شفاعت کرے، حضور نے فرمایا 100 بندوں کی سفارش کو اللہ راضی نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے، امام الانبیاء نے استدلال کو کم فرمایا، آپ نے 40 بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، 40 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ 40 بندے اگر کسی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہ ان 40 بندوں مسلمانوں کی دعا اور سفارش اور شفاعت کو قبول فرما کے اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، میں عرض کر رہا ہوں حضرات گرامی، ہمارا جو معمول ہے، ہم میں سے ہر انسان، ہم میں سے ہر بندہ اب دنیا کے لیے سوچتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ دنیا کے لیے سوچتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی عام بندہ ہو، خاص ہو، امیر ہو، آپ کو یہی سوچے گا کہ میرا جو کھانا پینا ہے وہ میری جو حیثیت ہے اس سے بھی اچھا ہو جائے، میرا کھانا پینا میری حیثیت سے بھی اچھا ہو جائے۔ ہر بندہ یہ سوچے گا میرا لباس جو میں پہنوں، جو لباس میں پہنتا ہوں، میری آمدنی کم ہے، میری حیثیت کم ہے، لیکن میرا لباس میری حیثیت سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہر انسان دنیا کا ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میرا جو رہائش کا مکان ہے، میری جو رہائش ہے وہ میرے اسٹیٹس سے اس سے بھی اوپر ہو جائے، میرے حساب سے اوپر نظر آنی چاہیے یا اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے سنے کہ حضور علیہ السلام نے کن چیزوں کو یہ فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں شوق ہو، جو کام کرو جو تمہیں اس جہان میں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ خود ہی کام آئیں گے۔ آخری حدیث پاک عرض کر کے چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے، بندہ مومن کے لیے مرنے کے بعد بھی ایسے عمل ہیں جو بندے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی ایسی نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی؟ آئیں شوق کریں، ان چیزوں کا شوق کریں، ان چیزوں کو اختیار کریں جن سے ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں، جو ہمارا شوق ہمیں آج بھی زندہ رکھے گا، مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا، جس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز حدیث پاک کر رہا ہوں، علما علمہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کسی بندہ مومن نے اپنی زندگی اس طرح گزاری، علم کا پرچار کرتا رہا، وہ علم جو اس نے خود بھی حاصل کیا، جس علم کو وہ بندہ پھیلاتا رہا، لوگوں کو تعلیم دیتا رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بندہ مر جائے گا لیکن یہ صدقہ جاریہ پیچھے بھی اس کے کام آئے گا۔ دوسری بات امام الانبیاء نے کیا فرمائی؟ فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ۔ امام الانبیاء نے فرمایا بندہ نیک اولاد جس کی اچھی تربیت کر کے نمازی بنا کے اچھی سوچ بنا کے دنیا سے گیا، امام الانبیاء نے فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے دنیا میں بندہ چلا جائے، مرنے کے بعد بھی خیر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور سنیں تیسری بات سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ۔
خریدا، زندگی میں اسے پڑھتا رہا، آج مر گیا وہ قرآن کا نسخہ پڑھا رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بعد میں آنے والے اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد اس بندے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ہم نے اپنی ترجیحات کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سنیں امام الانبیاء نے فرمایا مسجدن بناؤ او مسجدن بناؤ۔ کسی بندے نے زندہ رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اگر ایک مسجد بنائی، چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی، امام الانبیاء نے فرمایا بندہ مر جائے گا لیکن یہ خیر کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا گھر ہر کوئی بناتا ہے، فرمایا کسی نے گھر بنایا کس کے لیے؟ لابن السبیل، مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ کوئی مسافر کھانا بنا کے چلا گیا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ عمل ہے مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ آپ نے اپنی ترجیحات کیا بنائی ہوئی ہے؟ تھوڑی آمدنی ہے پھر بھی ذات کے لیے، اس سے بڑھ جائے پھر بھی ذات کے لیے، لاکھوں پتی کروڑ پتی ہو گئے پھر بھی اپنی ذات کے لیے۔ فرمایا یہ تیری ذات کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے وبال ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ خیر کے کام ہیں، اپنی زندگی میں اگر یہ خیر کے کام کر کے جائے گا مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور نہرن اجرا ہو، فرمایا کوئی نہر جاری کرا۔ آج کے دور میں گویا کہ پانی، لوگوں کو پانی پہنچانے کا کوئی بندوبست کر دیا، کوئی بور کروا دیا، کوئی ٹیوب ویل لگا دیا، ایسا خیر کا کام کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ، یا وہ صدقہ جو تم نے اپنے مال سے آج دیا ہے، فی صحت ہی، اپنی صحت میں، وحیات ہی، اپنی زندگی میں۔ فرمایا آج تم نے اللہ کے راستے میں اگر دیا ہے تو ادھر تیری آنکھ بند ہوگی۔ یہ چیزیں، یہ 7 خیر کے کام امام الانبیاء نے فرمایا کہ تجھے کام آنے والے ہیں۔ رات گرامی میں آج یہی کر رہا ہوں کہ وہ آج یہ دیکھیں نا، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ راس المال ہے۔ ہمارے پاس راس المال کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے۔ ایک بندہ کوئی دکاندار ہونا تو اس کی دکان کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے نا، جس سے اس نے بزنس کرنا ہے، جس نے اس سے فائدہ کمانا ہے، وہ اس کا راس المال ہوتا ہے۔ کسی آدمی، کسی دکاندار کی دکان پہ جو اس کا راس المال ہوتا ہے، وہ بندہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اس کا خیال رکھتا ہے اتنا مال نکل گیا ہے، اس سے اب گزارا نہیں ہوگا، کاروبار میں مجھے اب نقصان ہوگا، وہ اتنا مال پورا رکھتا ہے، کیونکہ جو اس کا راس المال ہوتا ہے، راس المال پر ہی اس کے سارے کاروبار کا مدار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میں اور آپ، ہماری جو زندگی ہے ہمارا راس المال ہے، یہ راس المال ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، دم بدم، ایک ایک سانس، یہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ راس المال ہے، یہ حقیقی مال ہے۔ جس طرح دکاندار، کاروباری بندہ جو راس المال ہوتا ہے، جو حقیقی مال ہوتا ہے اس کا، جس سے اس کو فائدہ ہونا ہوتا ہے، جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کا وہ خیال رکھتا ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ سانسیں تمہارے لیے قیمتی ہیں۔ تو سویا ہے غفلت میں، دن چڑھ کے کہاں پہنچا، کچھ سوچے ارے نادان، اس میں تیرا ہی بلا ہوگا، ابھی دارے عمل ہے یہ، پھر دار جزا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہو
مال ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی غفلت اللہ کریم دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔